अभी इनका जो जमा पूंजी थी वो सारी की सारी जल चुकी है। या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आगे लिख रहा हूँ, जो जितना भेज सकता है। इसीलिए ताउन किया था इंशाल्लाह जो लोग ताउन के लिए जितना भी आके कमाई करके यहाँ पे मकान बनाया, तकरीबन कितने का खर्चा लगा? मैं 15 साल लगा के आया था। हम बाहर निकले तो आग ने लपेट लिया था उस दुकान को। आग लगी किस वजह से? बहुत से भाइयों के कमेंट्स वगैरह भी पड़े थे ना, लगी हुई है पाँव पे, ये थोड़ी सी लगी है। ये ऊपर चेक करें कितनी एक बर्फ है और आग दबी हुई होगी। बाकी ये इस आधा ही काम इसका हुआ था, लेकिन ये भी आधा सा जल गया। ये जो इस साइड टोटली जली हुई लकड़ी टोटली इनके साथ आके ताउन कर रहे हैं। इसकी दीवारें बची हुई हैं, बाकी सारा का सारा जल चुका है। और ये जितनी भी राख है ना, ये ऊपर से जल के आई है, लकड़ियाँ जल के। ये देखो, ओए होए होए होए। रात को जो बर्फबारी हुई है उससे भी आग नहीं बुझी, अभी भी जल रही है। ये चक्कर है। ओए होए होए होए। चलें जी, आज का व्लॉग जो है मैं मज़ेदार तो नहीं कह सकता, सबसे सैड, मेरे व्लॉग्स में से सबसे सैड व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कौन सी जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये चक्कर, ये वो घर हैं जो जले हुए हैं, उनके पास हम भी हम आए थे सुबह सुबह काम करने। तो अभी ये देखें यहाँ पे बाय बरामदे का कचरा भी साफ किया, अभी ये वाला कचरा साफ कर रहे हैं। और ये दो लड़के लगे हुए हैं, और ये जितनी भी राख है ना, ये ऊपर से जल के आई है, लकड़ियाँ जल के। ये चक्कर। अभी मैं बाहर जाके आपको वो वाला घर भी दिखाता हूँ जो जहाँ से आग शुरू हुई थी। वो बिल्कुल राख हो गया, बिल्कुल राख। उसकी सिर्फ दीवारें बची, इसकी थोड़ी सी लकड़ियाँ भी बची, लेकिन उसकी सिर्फ दीवारें बची हुई। चेक करें जी, ये वो वाली जगह है जहाँ से आग शुरू हुई। ये वो जगह, ये वो वाला घर है, सिर्फ इसकी दीवारें बची हुई हैं, बाकी सारा का सारा जल चुका है। ये चेक करें। और ये जो हमारे इलाके के लोग हैं, ये वो हैं, इनके साथ आके ताउन कर रहे हैं, जली हुई लकड़ियों को एक साइड कर रहे हैं। चेक करें, एक साइड कर रहे हैं सारी की सारी को। और बाकी अभी भी आग जल रही है। इवन के रात पूरी बर्फबारी भी हुई है, पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ अभी भी है, नीचे जो अब जमीन पे भी हल्की हल्की बर्फ है। कितनी एक ज्यादा आग की वजह से नुकसान हुआ, पूरा मकान जल चुका। और ये साथ न्यू मकान बन रहा था, अभी आधा ही काम इसका हुआ था, लेकिन ये भी आधा सा जल गया। ये जो इस साइड पे ब्लैक ब्लैक हुआ है, ये सारा जल चुका है। और उस साइड वाले मकान को भी थोड़ी सी डैमेज हुआ है, साथ एक पीछे है उसको भी हुआ है हल्का सा। ये तो बिल्कुल इसकी दीवारें और दीवारें बची हैं, बाकी सब कुछ जल चुका है। इस मकान में आपको अंदर से दिखाया भी था, फिर भी दिखा रहा हूँ। ये जगह ऊपर से छत वत सब कुछ जल चुका है, पूरे रूम खाली और जले हुए हैं ऊपर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीजें जो जल जल के नीचे पड़ी हुई हैं। ये चक्कर है, ये वो सामान है छत का जो इसके ऊपर, इस घर के ऊपर लगी हुई थी छत। ये उसकी चादरें टोटली, ये घास वगैरह भी इधर नहीं था, सारा जल गया था। आधा जल गया, आधा जो बचा कुछ है लोगों ने जमा करके रखा हुआ है। ये लकड़ियाँ जो जली हुई हैं, और इस घर को भी थोड़ी बहुत आग लगी हुई थी। बाकी लोग इनके साथ ताउन शाउन कर रहे हैं, लकड़ियाँ उठा के एक साइड कर रहे हैं। बाकी ये जो दीवारें बची हुई इस घर की तो सिर्फ यही दीवारें बची जो RCC बनी हुई थी। ये जिक्र, ये सुबह के वक्त बहुत ज्यादा कोयले थे, जो कि मैंने क्लिप दिखाया भी था, तब हम लोगों ने ये साफ किया था। तब उस वक्त मैं भी काम पे लगा हुआ था, वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। ये जिक्र, ओए होए होए, टोटली जली हुई लकड़ियाँ टोटली। ये वो दीवारें हैं। और आपको ये दिखाता हूँ, ये जगह रात को बर्फबारी भी हुई है, फिर भी यहाँ पे अभी धुआं उठ रहा है। नीचे कहीं ना कहीं आग दबी हुई होगी। बाकी ये जिस घर से आग शुरू हुई थी, ये वो वाला घर है, यहाँ पे सिर्फ दीवारें बची हुई। ये पहाड़ों पे हेवी किस्म की स्नोफॉल हुई है रात को। इवन की इतनी स्नोफॉल में ये जो आग है, ये अभी तक नहीं बुझी, ये वाली आग। को एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब रात को उधर उस काम में लगा हुआ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था ना, मतलब सर्दी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। उसके बाद जैसे ही मैं घर आया हूँ, घर आके वीडियो एडिट करने बैठा, रात को 2 बजे तक वीडियो एडिट किया। उस वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई। अभी जो है ना, आंखों में भी दर्द हो रहा है, जिसमें में भी दर्द हो। सुबह वहाँ पे गए, मेरे किसी से बात करेंगे, जब बात करने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ पे भी काम पे लगे रहे, अभी वो लोग काम पे लगे, मैंने सोचा जैसे ही टाइम मिलेगा फिर उनसे बात करेंगे। और वो जो है दोनों मेहनत मजदूरी करने वाले भाई हैं, उनके पास अभी इतने अखराजात नहीं कि वो दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम आजकल शुरू करें। और आज मैं आपको मीटअप करवाता हूँ किस बंदे से। ये चेक करें जी, ये तो गया था मुजफ्फराबाद से कल आया है। कल तो अपने व्लॉग में भी नहीं आया, अजान शुरू होगी और व्लॉग में भी नहीं आया। चलो इस्लाम करो। अस्सलाम वालेकुम। किधर गए थे? मैं मुजफ्फराबाद गया था, कल वापस आया घर। और ये आज तीसरा दिन है, ये स्कूल नहीं जा रहा। उसकी वजह, ये क्या खा रहे हो उधर, बात करो पहले, वजह बताओ। कल से स्कूल जाना। अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे जो सामने है, रात को हेवी किस्म की स्नोफॉल भी हो रही थी, इस वजह से लाइट भी नहीं है। अभी तक फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, दूसरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, ये फिर भी है चार्ज। मैं आपको दिखाता हूँ स्नोफॉल जो हुई है रात को, हैवी किस्म की हुई थी। पहाड़ों पे तो है अभी भी, लेकिन इधर देखें, ये घास के ऊपर, ये ऊपर चेक करें कितनी एक बर्फ़ है। और ऊपर पहाड़ों पे देखें कितनी ज़्यादा स्नो है।
اور یہ چیک کریں, یہ جیسے ہی میں ولاگ اسٹارٹ کروں یہ بھی خود اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ سوچتا ہے میری ساؤنڈ زیادہ ہے. پڑھوں پہ کافی زیادہ فوق ہے نا, اتنا نظر نہیں آ رہا. یہ چیک کریں درختوں کے اوپر کتنی ایک پیاری سینری ہے اس کی برف باری کی. اوئے ہوئے ہوئے. یہ جو گھر جلے ہیں یہ بالکل میرے پڑوسی ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہے کل کی ویڈیو میں, یہ میرے پڑوسی ہیں نا. تو ابھی جو ہے ان کے ساتھ بھی صبح صبح میں تعاون کرنے گیا تھا, اس وجہ سے یہ چیک کریں حالت بھی بڑی خراب ہے. اب میں نے شوز پہنے تھے, اس کے بعد مجھے لگی ہوئی ہے پاؤں پہ, یہ تھوڑی سی لگی ہے وہاں پہ کام کرتے وقت, اور سارے لوگ مصروف تھے. میں نے سوچا ابھی کیا ادھر کرنا, پہلے ان کے ساتھ کچھ چیزیں جو جلی ہوئی لکڑیاں اور اس کے بعد چادریں جلی ہوئی وہ سب کو سائڈ کرتے ہیں. باقی تو جانی نقصان تو کچھ نہیں ہوا, مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. ان کو کچھ بھی نہیں بچا, باقی سب کچھ جل چکا ہے. ان کا دو بھائی ہیں دونوں, ایک نے تقریباً 25-26 سال دبئی میں کام کیا, یہ گھر بنایا, اب وہ بھی جل گیا. تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, بالکل بوڑھا ہو چکا ہے وہ بندہ بھی. انشاءاللہ سے بھی ان سے بھی بات کریں گے جیسی ٹائم ملا, کہ میں بھی ابھی بارش ہے, وہ بیچارے بھی ٹینشن میں ہیں. ان کو جا کے بار بار ویڈیوز کے لیے تنگ کرنا مجھے مناسب نہیں. ابھی سردی بھی ہے, چلتا ہوں میں اندر. اور یہ جو مرغا ہے نا یہ ہمیشہ ادھر آتا ہے گیٹ کے سامنے. یہ چیک کریں یہ گھر ہے نا اس کے سامنے ہی ہوتا ہے, جوتوں کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ چیک کریں یہ والا یہ بڑا خراب ہے, اس کو کبھی نہ کبھی میں کاٹوں گا. چلتا ہوں جی اندر. باہر دیکھیں فوگ دھند. شکر الحمدللہ جی, رات کی تھکاوٹ اور صبح کی تھکاوٹ جو دن کو کام کیا تھا ابھی جا کے نکالی. ابھی تقریباً گھنٹہ ایک سویا, ٹوٹل میں 4 گھنٹے سوتا ہوں. لیکن میں آپ کو دکھا دوں اس وقت کا ویدر جو ہے نا, یہ چیک کریں کتنا کلاؤڈی ہے. اور میں جا کے ادھر ہوں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں جا رہا ہوں انکل سے بات کرنے, اور بہت سے بھائیوں کے کمنٹس وغیرہ بھی پڑے تھے نا, تھوڑے سے سوالات بھی ان سے کرتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. چلتا ہوں میں. چلیں جی, آپ کے بہت سارے سوالات میں نے ابھی کمنٹس بھی پڑھے تھے. صبح کے وقت آیا تھا, کام کر رہا تھا, اس کے بعد چاچو بھی بیزی تھے. میں نے بولا اسپیشلی چاچی سے تھوڑا سا ٹائم نکلوائیں گے, پوچھیں گے کہ آگ کی وجہ کیسے بنی. مختلف لوگوں سے اگر ہم پوچھتے تو وہ مختلف طرح کے بتاتے کہ آگ کس وجہ سے لگی ہے. لیکن میں اسپیشلی جن کے گھر جلیں, یہ ایک بھائی ہے اور دوسرا جو ان کا بھائی ہے, ان کے یہ میرے چاچو ہیں تقریباً, یہ میرے پڑوس میں رہتے ہیں نا, تو ان کے گھر جلیں یہ ہمیں خود ہی بتائیں گے اپنی زبان سے آگ لگی کس وجہ سے. بیٹا آگ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم تھا. وہ چھوٹے بھائی کے میرا خیال یہ بجلی شارٹ ہوئی, کوئی تار شارٹ ہوئی, شارٹ سرکٹ. ہاں شارٹ سرکٹ ہوا. تو پھر ایسا ہوا کہ چیخ و پکار اٹھی. ہم باہر نکلے تو آگ نے لپیٹ لیا تھا اس دکان کو. لوگوں نے کوشش کی لیکن پانی دستیاب نہیں تھا تو قابو نہیں پا سکا, تو سارے جل کر آگ ہو گئی. مسئلہ یہ ہے. ہمارے یہاں گھر بھی بنے ہوئے دیودار کے ہوتے ہیں نا, وہ آگ بڑے جلدی پکڑ لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو جانی نقصان تو نہیں ہوا. جانی نقصان تو نہیں ہوا, مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. بس آپ خود ہی بیٹھے سمجھتے ہیں اس میں کیا. اور اوورسیز بھائی ہیں جو کشمیری, وہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں, اور کچھ بھائی پاکستان سے دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اگر کچھ تعاون بھیجیں وہ میرے اکاؤنٹ میں بھیجیں تو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. باقی جو اوورسیز کشمیری بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے ہماری طرف سے آپ کو دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, کہ آپ کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ پوری زندگی کی جمع پونجی تھی آپ نے تقریباً کتنے ایک سال دبئی میں لگایا ہے, کہ باہر ملک میں وہاں سے آ کے کمائی کر کے یہاں پہ مکان بنایا. تقریباً کتنے کا لگا؟ میں 15 سال لگا کے آیا تھا. تو 2005 سے میں نے یہاں کاروبار شروع کیا تھا. زلے کے بعد زلے میں رہ گیا تھا, تو 10 سال تک کام کیا. پھر 3 سال کے لیے گیا تھا. لیکن میں ان بھائیوں کا تہ دلی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے اس دکھ میں شریک ہوئے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میرے لیے دعا کرنا تھا. جو لوگ کسی نے تعاون کیا تھا انشاءاللہ جو لوگ تعاون کے لیے جتنا بھی ہو سکے بھیجیں گے, انشاءاللہ وہ ہم بطور امانت آپ تک پہنچا دیں. اللہ پاک خوش رکھو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے بیٹا. یہ چیک کریں جی, یہ وہی والا گھر ہے جو کل میں نے جلتا ہوا دکھایا تھا, آج چیک کریں. اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سوچیں گے دوسرے بھائی سے لیوا انٹرویو وغیرہ نا, ایک بھائی ہوتا ہے جو بولتا رہتا ہے, تو اس لیے میں نے ان انکل سے لیا. مجھے پتا ہے یہ بول اچھا سے. دوسرے جو بھائی ہیں وہ بالکل اتنا بولتے اچھا نہیں ہے, تو اس لیے میں نے ان سے انٹرویو لیا. انشاءاللہ جو بھی لوگ جس طرح کا تعاون بھی کریں گے وہ ان تک پہنچائیں گے. کنفرم یہ ہوا کہ آگ لگی کیسے. چلیں جی, وہاں سے چلتے ہوئے کچھ میں بات کر رہا تھا کہ دوسرا بھائی اتنا خاص بول نہیں سکتا جس کے گھر سے آگ سٹارٹ ہوئی تھی. یہ دوسرا بھائی تھا جنہوں نے کافی عرصہ باہر بھی لگایا تھا, جس کا RCC مکان بنا ہوا تھا. دوسری بات یہ میں بتا دوں آپ کو, ہمیشہ میں دوسری بات کہتا ہوں, اس وقت شدید قسم کی بارش ہے نا, کہ کسی بھی طرح میں سوچتا ہوں نا اندر چلوں. اتنی زیادہ سردی ہے کہ ہاتھ بھی بالکل ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور بارش لگی ہوئی ہے. میرا پروگرام تھا کل کا اڑنکیل جانے کا, وہ بھی کینسل ہو رہا ہے. پرسوں شاید جائیں کیونکہ کل ہیوی قسم کی سنو فال بھی ہے, بارش بھی. تو ابھی جو ہے میں چلتا ہوں گھر کے اندر. سردی کافی زیادہ ہے کیونکہ ٹمپریچر جو ہے ابھی مائنس میں مجھے لگ رہا ہے. چلیں جی, بہت سے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں, ہم کس ذریعے بھی, جس کی جتنی استطاعت ہے وہ جو جتنا بھیج سکتا ہے وہ میں انشاءاللہ مجھے ڈی ایم کریں واٹس ایپ پہ, یا میں اپنا واٹس ایپ نمبر آگے لکھ رہا ہوں, تو اس پہ ڈی ایم کریں. انشاءاللہ میں آپ سے مطلب بات کروں گا. پھر اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر بھی ہوگا. پھر جس کی جتنی استطاعت ہے, چاہے 1000 ہے, چاہے 10,000 ہے, چاہے 50,000 ہے, وہ بھیجیں انشاءاللہ جمع کر کے. پھر انکل جو ہے ابھی انکل سے میری بات بھی ہوئی تھی, یہ جو ہیں خود آپ مزدوری بھی نہیں کر سکتے, تو بوڑھے ہوئے. تو آپ نے ابھی دیکھا 15 سال باہر لگائے دبئی میں, وہاں پہ کام کر رہے تھے. اس کے بعد ابھی جو ہے آ کے پہنچے ہیں کہ
ادھر اپنے گھر، اور ابھی ان کا جو جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری جل چکی ہے. ابھی انشاءاللہ جو ہے جو بھی لوگ جتنا بھی تعاون بھیجیں گے انشاءاللہ بطور امانت ان تک پہنچا دیا جائے گا. ابھی جو ہے شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے پہاڑوں پہ، ادھر بھی بارش ہو رہی ہے، میں کافی زیادہ ٹھنڈا بھی ہو رہا ہوں. مجھے لگتا ہے نا ولاگ کو بھی اینڈ کرنا چاہیے. ولاگ اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں، وہ سامنے چیک کریں گے. ہماری 2 بکریاں ابھی گھاس کھا رہی ہیں وہاں پہ، اور بارش لگی ہوئی ہے نا اس طرح دیوار کے ساتھ ایک چپکی ہوئی تھی. تو فی الوقت ولاگ کو کرتا ہوں یہیں پہ اینڈ، ملتا ہوں کل کی ویڈیو میں. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. آپ کا ایک کمنٹس، ایک لائک اور ایک سبسکرائب مجھے تھوڑی سی موٹیویشن دیتا ہے کہ بھائی آگے بڑھ کر کے کام کرو. ورنہ میں نا شروع میں کافی زیادہ ڈرتا تھا، ابھی جو ہے ڈر نہیں رہا ہوں کیونکہ میرے اندر کافی زیادہ کانفیڈنس آیا. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ جب سے پیار دکھانے لگے. تو تھینک یو سو مچ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہ